اچھا ایک اشکال کا جواب دے کے میں آگے چلتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی, اسباب سے ہٹ کے اختیارات پیغمبر کو نہیں دیے, قرآن سے پتہ چلتا ہے فرشتوں کو تو دیے ہیں. بارشیں کون برساتے ہیں؟ بولو, فرشتے. اور حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے, جب وہ غسل کے لیے تنہائی میں گئی ہیں انسانی شکل میں آئے اور کہنے لگے میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں, لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں چاہتا ہوں تجھے ایک پاکیزہ بچہ گفٹ کر دوں, ہبہ کر دوں. تو کہتے ہیں جب جبریل حضرت مریم کو عیسیٰ جیسا بچہ گفٹ کر سکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کسی سے کام لینا الگ چیز ہے, کام کے اختیار دے دینا بولو الگ چیز ہے. مثال کے طور پر ہم قلم سے پین سے کام لیتے ہیں, تحریر لکھتے ہیں, لیکن تحریر لکھنے کا اختیار قلم کے پاس نہیں ہوتا. ہم جدھر کو گھمائیں گے قلم وہاں گھومے گا, اس سے مدد لے رہے ہیں. بعض دفعہ مدد کی ضرورت نہیں بھی ہوتی, آپ کمپوز کر سکتے ہو پھر بھی قلم سے مدد لے لیتے ہو. قلم کے ذریعے کام لینا الگ چیز ہے, قلم کو اختیار دینا الگ چیز ہے. یہی وجہ ہے آپ نے قلم سے کوئی لیٹر لکھا, سامنے والے نے دیکھا بڑا اچھا لکھتا ہے بھائی, تو آپ سے ریکویسٹ کرنے کے بجائے وہ قلم سے ریکویسٹ کرنے لگا کہ تم مجھے بھی ایسا ایک لیٹر لکھ کے دے دو. قلم لکھے گا؟ بولے گا بھائی مجھے اختیار نہیں ہے, میں کاتب کی انگلیوں میں گھومتا ہوں, جدھر کو گھمائے گا بولنے پر پابندی ہے, جدھر کو گھمائے گا گھوم جائے گا. اسی لیے قلم سے کبھی بھی نہیں مانگا جاتا, مانگا کاتب سے جاتا ہے. فرشتے اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے رائٹر کے ہاتھ میں قلم, اسی وجہ سے اللہ سے مانگا جاتا ہے, فرشتوں سے نہیں مانگا جاتا. سوال پیدا ہوتا ہے پھر جبریل کو چاہیے تھا کہ وہ حضرت مریم سے یوں کہتے کہ میں اللہ کی طرف سے تجھے اولاد دینا چاہتا ہوں, دے گا اللہ, میں صرف کیا بن رہا ہوں؟ ذریعہ. لیکن جبریل کے الفاظ یہ تھے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں تجھے اولاد گفٹ کرنا چاہتا ہوں. تو مشرکین آج کے یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں یہ اولاد گفٹ کس کی طرف سے ہوگی؟ میری طرف سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت جبریل کو گفٹ کرنے کا اختیار ہے. سوال آیا کھوپڑی شریف میں, اب تو ہر چیز شریف بن رہی ہے نا, گولڑا شریف, ملتان بھی شریف ہو گیا ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ دیکھو ہاں کہ حضرت جبریل نے تو کہا کہ میں تمہیں کیا کروں گا؟ گفٹ. دیکھو یہ نسبت کہلاتی ہے مجازی. لغت میں بعض دفعہ کوئی ذریعہ بن رہا ہو نا تو اس کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی ہے. لغت ڈکشنری سائنسی حقیقت کو نہیں دیکھتی, یعنی کوئی بھی زبان جو ہے نا وہ سائنسی حقیقت کو نہیں دیکھتی ہے, بلکہ اس میں شارٹ بات کی جاتی ہے. آپ کی گاڑی پنچر ہو جاتی ہے, آپ کہتے ہو میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے, یہ جملہ صحیح ہے؟ گاڑی پنچر ہو سکتی ہے؟ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوتا ہے. آپ ان شارٹ کدھر نسبت کر دیتے ہو؟ گاڑی کی طرف. کس کی طرف نسبت کرتے ہو؟ گاڑی. اب آپ کہہ رہے ہو میری گاڑی پنچر ہو گئی, آپ کہو گاڑی استغفر اللہ, گاڑی خراب تو ہو سکتی ہے, پنچر. اور مثال دیتا ہوں, آپ نے شادی بیاہ میں گئے, ولیمے میں گئے, لوگوں نے کہا تو نے کیا کھایا؟ کہہ رہے میں نے تو بریانی کی 2 پلیٹیں کھائی ہیں. وہ کوئی سائنسدان تھے, فلسفی تھے, ہر چیز کی حقیقت دیکھتے تھے. انہوں نے کہا یار 2 پلیٹیں تو بریانی کیوں نہیں کھائی تو نے یار؟ تجھے بلایا تھا بریانی کھانے کے لیے, کم بخت تو کیا کھا گیا؟ پلیٹیں. تو آپ کہو بھائی میرا مقصد یہی تھا کہ بریانی کی 2 پلیٹوں کا مطلب پوری 2 پلیٹیں فل کر کے بریانی کھائیے. کہ نا اب مکرو نہیں, اب جھوٹ مت بولو, جھوٹ مت بولو. خدا کی قسم تم نے خود یہ بولا ہے کہ میں نے 2 پلیٹیں کھائی ہیں. وہی میں لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک آدمی کسی کے گھر گیا, کسی نے کسی کو دعوت دی کہ کبھی ہمارے غریب خانے میں بھی دال روٹی کھا لیا کرو. لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا, مقصد تو ہوتا ہے ہمارا بڑا بنگلہ ہے اور ٹکے کباب کھلائیں گے تمہیں. ڈیفینس میں ایک بندہ نے کہا کہ کبھی ہمارے غریب خانے میں بھی آ جاؤ. تو یہ غریب نے سوچا کہ چلو یار مالدار آدمی ہے, چلتے ہیں.
وہ مرغ مسلم کھلائے گا. مالدار بھی تواضعاً یہی کہتا ہے نا ہمارا غریب کھانا اور دال روٹی. یہ چلا گیا تو واقعی غریب کھانا ہی تھا اور دال روٹی لا کے رکھ. بڑا پریشان یار یہ ہو کیا گیا ہے. ایک اور مہمان آیا تو میزبان کا کتا بھونکنے لگا. تو میزبان نے کتے سے کہا چپ ہو جا ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو یہ مہمان کتے سے کہتا ہے چپ ہو جا, واقعی ٹانگیں ہی توڑے گا یہ. کیونکہ جو بات یہ کہتا ہے اس کا حقیقی معنی مراد ہوتا ہے, مجازی معنی مراد نہیں ہوتا. جو لفظ یہ استعمال کر رہا ہے اس کا مقصد وہی لفظ ہے, دوسرا معنی نہیں. چپ ہو جائے یہ ٹانگیں ہی توڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ویسے ہی دھمکی دے رہا ہو. تو اسی وجہ سے قرآن میں ہر چیز کی نسبت دل کی طرف کی ہے. تمہارے دل میں محبت نہیں ہے, یہ دل سے سوچتے نہیں ہیں. کیونکہ عام محاوروں میں سوچنے کی نسبت دل کی طرف ہوتی ہے, محبت کی نسبت دل کی طرف. کبھی دنیا میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی عاشق نے معشوق کو کہا ہو کہ میں نے تمہیں اپنا دماغ دے دیا. حالانکہ محبت دماغ میں ہوتی ہے, دل میں تھوڑی ہوتی ہے. لیکن کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے یہ دماغ تمہارا ہوا. وہ کہے گی یہ اس کے اندر دماغ نہیں, دماغ کے علاوہ دل کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان دماغ سے سوچتا ہے یا دماغ میں کوئی خوف آتا ہے یا محبت آتی ہے تو سب سے پہلا اثر کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل پہ. دل کی دھڑکن تیز. اسی وجہ سے لغت, زبان وہ ان چیزوں پہ نسبت کرتی ہے جو فوراً جس پہ افیکٹ ہو رہا ہے, جو نظر آ رہی ہیں. دماغ نظر تھوڑی آ رہا ہے, وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے. ہم تو دل کی دھڑکن کو دیکھتے ہیں. محبت ہوتی ہے, دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں بھائی یہ دل کس کا ہے, اب یہ تمہارے لیے دھڑکے گا. کہہ نہیں دینا کسی کو, پٹو گے. ٹھیک ہے. اس کی ایک بہترین مثال, آنکھ روتی ہے. ہم کہتے ہیں نا اس کی آنکھیں سو رہی ہیں, اس کی آنکھیں رو رہی ہیں. حالانکہ دماغ روتا ہے, آنکھ نہیں روتی. روتا کیا ہے؟ دماغ. مگر اثر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ تو زبان جو ہے نا, اہل لغت وہ سائنٹیفک حقیقت کو سامنے رکھ کے بات نہیں کرتے. یہ کلام بلاغت کے خلاف ہوتا ہے. بلیغ وہ کلام ہے کہ جسم کا جو پارٹ سب سے پہلے متاثر ہو رہا ہے, جس کام کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے, اس کام کی نسبت اس پارٹ کی طرف کی جائے, اصل منبع اور سرچشمہ کی طرف نہ کی جائے. تو قرآن بھی بار بار دل کی طرف نسبت کرتا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل ہیں جس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ ان کے ایسے دل ہیں کہ دماغ میں جب کوئی چیز آتی ہے تو دل پہ اس کا اثر نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے. تو اب بجائے قرآن یہ سائنٹیفک حقیقت بیان کرتا کہ ان کے دماغ ہیں جس میں سمجھنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ دل پہ اس کا اثر ہو, یہ کلام بلاغت کے خلاف ہو جاتا. قرآن ڈائریکٹ کس کی طرف نسبت کرتا ہے؟ دل کی طرف. یہ بلاغت ہے. اور وہ محبت جو مطلوب ہے اسلام میں, وہ وہی محبت ہے کہ دماغ سے نکل کے اس کا اثر کہاں ہو؟ دل پہ ہو. اگر اثر نہیں ہو رہا تو وہ جامد محبت ہے. تو قرآن اللہ کی وہ محبت چاہتا ہے جس کا اثر کس پہ ہو؟ دل پہ. اسی وجہ سے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کا سینہ مبارک چاک کر کے آپ کا دل نکالا گیا, اس میں نور معرفت ڈالا گیا. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دماغ کا کنیکشن کس سے ہے؟ دل سے اللہ نے قائم کیا ہے. تو خیر میں عرض کر رہا, یہ دل دماغ گردے پھیپڑے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. بات کیا چل رہی تھی؟ وہ جو ہے ہاں, تو یہ جو حضرت جبریل نے کہا ہے کہ میں تجھے اولاد گفٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ مجازی نسبت ہے, حقیقی نسبت نہیں ہے. حقیقت میں کس نے یہ اولاد دی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج کے مشرکین کبھی بھی حضرت جبریل سے اولاد نہیں مانگتے. کبھی نہیں کہتے کہ اے جبریل جیسے آپ نے حضرت مریم کو عیسیٰ دے دیا تو مجھے بھی ایک وسیم غفار ستار نام کا کوئی بندہ مل جائے. کبھی مانگا انہوں نے؟ نہیں مانگتے. کبھی فرشتوں سے بارش مانگی گئی ہے؟ پتہ ہے بھائی فرشتے اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے کاتب کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ قلم. اور یہ فرشتوں کی فضیلت کی دلیل نہیں ہے, کیونکہ یہ کام مزدوروں سے لیا جاتا ہے. اللہ پیغمبروں سے یہ کام نہیں لیتے. پیغمبر کا جو منصب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچوائیں. اس لیے پیغمبروں کی فضیلت کس پر ہے؟ فرشتوں پر. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے.
تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ تم سب کے سب کس کے محتاج ہو؟ اللہ کے. اور انسان جب انسان کا محتاج ہوتا ہے تو دیر آر ٹو ٹائپس آف محتاجی. تو محتاجی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. لیکن جب انسان اللہ کا محتاج ہے تو سارے ایکول، سب برابر. نہ علی مشکل کشا، نہ غوث اعظم مشکل کشا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا، نہ پیران پیر مشکل کشا. سب کس کے محتاج؟ اللہ کے. یہاں میں ایک بات کروں، بعض لوگ توحید کی آڑ میں فساد مچاتے ہیں، موحد لوگوں کو بھی مشرک کہنا شروع کر دیتے.